مسجد حرم سے مسجد اقصی پروردگار عالم نے سیر کہاں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گئے واپس آئے کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بہ رہا تھا ہے۔ اگر حضور کائنات سے نکل جائے تو دنیا تھم جائے گی، اور دنیا تھم گئی، اور جب حضور واپس آئے کنڈی ہل رہی تھی وضو۔ ان لوگوں میں حضرت اسد بن برخیہ جو ایک ولی کامل تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اسرا میں سے، وزیروں میں سے حضرت اسد بن برخیہ جو وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اے سلیمان پیغمبر، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لے کر آؤں گا کہ ناکے کے کروڑوں حصے کم درجات تجلی اپنے کوہ طور پر داری، خر موسیٰ صعیقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش اور پہاڑ ریزہ ریزہ پاش پاش ہو گیا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور نوٹیفیکیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس سرعت سے اس سفر معراج کو طے کیا ہے، پورا خلاصہ مکمل تفسیر انشاءاللہ اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں، اور سننے کے ساتھ ساتھ اپنے اس عقیدے کو مضبوط کریں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ معراج جسمانی ہے۔ کون سی معراج ہے؟ جسمانی معراج ہے۔ جسم و جسمانیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی ملاقات کے لیے گئے، اور روحانی جو معراج ہے وہ 33 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ جسمانی معراج 1 مرتبہ عطا ہوئی، اور روحانی جو معراج ہے وہ 33 مرتبہ ہوئی۔ اور اسی پر آج پوری دنیا تحقیق میں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سیر میں اتنی تیزی کے ساتھ گئے اور واپس بھی آ گئے، اور مسافت کیا تھا، اس فاصلے کو طے کرنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی دیر لگی؟ اتنی دیر کہ دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بہ رہا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفر معراج کو سننے سے پہلے آپ ذرا اپنا ذہن کو کشادہ کرنے اور وسیع ذہن کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ رب العزت پروردگار عالم ان تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ پروردگار عالم اپنے محبوب کو اس حالت میں اس تیزی کے ساتھ سیر کرائے۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر معراج کے لیے نکلے تو ان کے لیے براق لایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا، اور براق کی کیا تیزی تھی؟ براق کی یہ تیزی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی اس کا پہلا قدم ہوتا۔ براق کی تیزی بخاری اور مسلم اور مشکات المصابیح متفق علیہ حدیث ہے کہ براق کی تیزی یہ تھی کہ جہاں اس کا قدم پڑتا، جہاں اس کی نظر پڑتی اس کا پہلا قدم ہوتا۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے، فی گھنٹہ 1000 کلومیٹر کی تیزی کے ساتھ سفر کرنے والا جہاز جو آسمان پر اڑتا ہے، اگر اس کی ننگی پیٹھ پر کوئی انسان بیٹھ جائے تو کیا وہ ہوا کی تیزی کو برداشت کرے گا؟ فی گھنٹہ 1000 کلومیٹر کی تیزی کے ساتھ سفر کرنے والا جہاز اگر اس کی پشت پر بیٹھ جائے تو برخچے اڑ جائیں گے، آگ لگ جائے گی، جو ہے جسم کے ریزے ریزے ہوا میں بکھر جائیں گے، انسان تک نہیں جا سکتا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس براق پر بیٹھے ہیں جو فی سیکنڈ کروڑوں میل کا سفر طے کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق کی پشت پر بیٹھے ہیں، وہ براق جو فی سیکنڈ کروڑوں میل سفر طے کر رہا ہے، اس شہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر مسجد حرم سے مسجد اقصی گئے۔
کا سفر یہاں مکمل ہوا اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی میں گئے، اور اس کی تیزی کیا تھی کہ براق سے زیادہ اس کی تیزی تھی۔ براق فی گھنٹہ کروڑوں میل سفر طے کرنے والا، نور کی سیڑھی جو تھی وہ براق سے تیز تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر پہنچے، نور کی سیڑھی پر، اور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کی پروں پر حضور تشریف لے گئے، اور اس کی تیزی براق اور نور کی سیڑھی سے بھی زیادہ تیزی تھی۔ اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کی پروں پر جو ہے سوار ہو کر پہنچے، اور اس کی تیزی کیا تھی؟ براق اور نور کی سیڑھی اور فرشتوں کی پروں سے زیادہ تیزی براق حضرت جبرائیل امین کی جو ہے تیزی تھی۔ اب یہاں پر حضرت جبرائیل ٹھہر گئے، حضرت جبرائیل رک گئے، کہا یا رسول اللہ اگر میں ایک بار بھی آگے بڑھوں اللہ کی تجلیات سے میرے پر جو ہے جل کر راہ ہو جائیں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سبز تخت لایا گیا جسے رف رف کہا جاتا ہے، اور رف رف کی تیزی یہ تھی، براق نور کی سیڑھی پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پر کی تیزی، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبرائیل کی تیزی، ان ساری جو ہے تیزی سے جو گزرنے والی مسافت تھی وہ رف رف نے ختم کی، وہ رف رف نے ختم کی۔ اور جہاں رف رف ختم ہو گئی اس کی تیزی، وہاں تک پہنچنا تھا جہاں تک رف رف پہنچا، وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم اٹھاتے ہیں۔ رف رف کی جو سواری اس کی انتہا تھی، جہاں وہاں ختم ہو گئی، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ قدم اٹھایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدم مبارک براق سے زیادہ، نور کی سیڑھی سے زیادہ، فرشتوں کے پروں سے زیادہ، جبرائیل کے پروں سے زیادہ، رف رف کے تخت سے زیادہ حضور کا ایک قدم اٹھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قدم اٹھتا ہے، اور 700 مرتبہ، اور دوسری روایت میں 770 مرتبہ پروردگار عالم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ادنی یا محمد، اے محمد میرے قریب آ، ادنی یا محمد، اے محمد میرے قریب آ۔ سورہ النجم میں پروردگار عالم نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ حضور اور رب العالمین صرف ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ سے کم کے فاصلے پر تھے، اتنے قریب تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیزی جو تھی، یہ قدم اٹھاتے تو سارے کے سارے سفر کی تیزی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قدم مبارک اٹھانے پر طے ہوتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پروردگار عالم نے اسے سیر کہہ کے پکارا، کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو مسجد حرم سے مسجد اقصی۔ پروردگار عالم نے سیر کہا، جب حضور سیر کرنے پر آ جائے تو ہماری عقلیں ختم ہو جاتی ہیں، ہماری عقلوں کی سوچ وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں حضور سیر میں آ جائیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کریں تو پھر عالم کیا ہوگا؟ حضور کی سیر کا یہ عالم ہے تو حضور کی سفر کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و عظمت کو ہم سمجھ نہیں سکتے جو رب العالمین نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ یہ سفر معراج کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، اپنے بندے کو مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، تاکہ وہاں کی گردا گرد برکتوں کو، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو وہاں موجود ہیں اس ارض مقدس میں، اپنے محبوب کو دکھائیں، مصطفیٰ جان رحمت کو دکھائیں۔ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ روحانی معراج ہوئی، روحانی معراج ہوئی، تو ہم کہیں گے کہ آپ کا کہنا غلط ہے، آپ کا اعتراض غلط ہے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے والی جو ذات تھی وہ کوئی اور نہیں، وہ پروردگار عالم کی ذات تھی، وہ رب العالمین کی ذات تھی، اور
کے لیے کوئی بعید نہیں ہے معاملہ، رب العالمین کے لیے کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے کہ اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں بلائے پھر واپس کر دیں، کیونکہ رب العالمین نے اس آیت کے شروع میں فرما دیا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ لے جانے والا کون ہے؟ بلانے والا کون ہے؟ پروردگار ہے، اور جانے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گئے واپس آئے کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بہ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر میں آنے اور جانے میں صرف اتنے لمحے گزرے کہ کنڈی ہل رہی ہے اور وضو کا پانی بہ رہا ہے۔ میں آپ کو مثال دے دوں کہ یہ جو گھڑی ہے، یہ گھڑی آپ دیکھیں چل رہی گھڑی ہے، اس گھڑی کے شل نکال دیں گھڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی، گھڑی بند ہو جائے گی۔ یہ جو گھڑی چل رہی ہے، یہ شل اگر اس کے نکال دیں گھڑی بند ہو جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات ہے، یہ جو کائنات جو چل رہی ہے میرے مصطفیٰ کے وجود میں چل رہی ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے ملاقات کے لیے گئے تو دنیا تھم گئی، دنیا تھم گئی، دنیا کی رفتار بھی تھم گئی، جہاں دنیا رکی تھی وہیں رک گئی، اور حضور گئے واپس بھی آ گئے، کیونکہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو چلانے کا جو مقصد رکھا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے وجود کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر حضور کائنات سے نکل جائے تو دنیا تھم جائے گی، اور دنیا تھم گئی، اور جب حضور واپس آئے کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بہ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے سفر معراج کوئی بڑا مسئلہ نہیں، یہ تو حضور کی سیر ہے، کیا نہیں، یہ سیر و تفریح ہے۔ سیر و تفریح کے لیے آپ جاتے ہیں تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے تو جو 2-4 قدم عرش بری ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم اٹھائے تو عرش بری پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سیر کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ اکرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت نماز میں اپنا ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور ہاتھ بھی آگے بڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد پیچھے آ جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے نماز ختم ہونے کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے قدم آگے بڑھایا اور ہاتھ بھی آگے بڑھایا اور پھر پیچھے آ گئے، مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ایک قدم آگے بڑھایا میرے آنکھوں کے سامنے جنت تھی، میں نے جنت میں اپنا ختم مبارک رکھا، اور جب میں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا توڑنا چاہا، اور ایک پھل ایسا تھا کہ میں اسے نکال دیتا، قیامت تک کی دنیا والے کھاتے رہتے تو وہ پھل ختم نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدم ایک بڑھا دے تو جنت میں پہنچ جائے، ہاتھ بڑھا دے تو جنت کے پھلوں تک پہنچ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفر معراج کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور جو کہنے والے یہ کہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج نہیں ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی ملاقات کے لیے نہیں گئے، تو وہ سراسر اس آیت کا انکار کر رہے ہیں جس میں پروردگار عالم نے جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی مسجد حرم سے مسجد اقصی تک اپنے بندے کو۔ پھر سورہ والنجم میں پروردگار عالم نے سفر معراج جو آسمانی سفر ہے اس کا ذکر کہہ کے پروردگار عالم نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، مصطفیٰ میرا قریب، میرا محبوب میرے سے اتنا قریب، ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ سے کم میرے وہ قریب آ گیا۔ آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں، سورہ والنجم پڑھیں، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر معراج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر اعتراض کس بات کا؟ لوگ یہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے، حضور کی معراج کو نہیں مانتے۔ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے روحانی معراج ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس آیا وہ جو ہے کس بات پر لڑا تھا؟ عتبہ شیبہ اور مکے کے کفار کس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا صبح اٹھ کر کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی پہنچا اور ساتوں آسمان کی سیر کر کے رب سے ملاقات کر کے واپس آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں خواب میں گیا تھا. آج لوگ تو کہتے کہ میں خواب میں امریکہ بھی گیا تھا, لندن بھی گیا تھا. تو کہیں گے کہ بھئی تو خواب میں گیا تھا, گیا ہوگا. اگر حقیقت میں کہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ثابت کر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کفاروں نے اسی بات پر جھگڑا کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں سفر معراج کر کے واپس آیا. کفاروں نے جھگڑا کیا. اگر روحانی ہوتی تو وہ اعتراض نہیں کہتے, اعتراض وہ نہیں کرتے اگر وہ روحانی ہوتی. لیکن پروردگار عالم نے جسم و جسمانیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا ہے. اب دوسری بات میں آپ کو بتا, چھوٹے سے بچے کو آپ بلا لیں, ایک مکتب کے بچے کو آپ بلا لیں, اس سے پوچھیں کہ بھئی تمہیں نماز کہاں ملی, 5 وقت جو نماز فرض ہے کہاں ملی. وہ کہے گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج آسمان پر گئے تو اللہ رب العزت نے واپسی میں تحفے میں 5 وقت کی نماز عطا کی. ذرا توجہ کے ساتھ میری بات سنیں. جب آپ کسی سے پوچھیں گے, کسی مسلمان سے, مومن سے, چھوٹے سے, بڑے سے, بچے سے, بوڑھے سے, جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ نماز تجھے کہاں ملی, نماز کی فرضیت کہاں سے حاصل ہوئی, تو کہے گا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج گئے, واپسی میں پروردگار عالم نے حضور کو جو ہے 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا, جو کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئی. اب آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور حضور کی معراج کا بھی انکار کر رہے ہیں. 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور حضور کے اس سفر معراج کا انکار کر رہے ہیں کہ حضور کو معراج ہوئی بھی نہیں. پھر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, پھر 5 وقت نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ نماز ملی ہی معراج میں. اس سے پہلے کہاں نماز پڑھ رہے تھے؟ جب ملی نماز معراج میں تو پھر انکار کرنے والے 5 وقت کی نماز چھوڑ دیں, نہیں پڑھیں. کیونکہ اگر روحانی ہوتی تو روحانی کا آپ کیسے تسلیم کر لیں, روحانی سفر اور سبحانی باتوں کو آپ کیسے تسلیم کریں گے؟ پروردگار عالم نے ارکان اسلام, کلمہ پڑھنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نماز پڑھنا, رمضان شریف کے روزے رکھنا, مال کا زکات دینا اور کعبۃ اللہ شریف کا حج کرنا, یہ جو 5 ارکان میں سے جو 4 اللہ رب العزت نے فرض اتارے ہیں نا, یہ عالم بیداری میں اتارے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سفر معراج میں 50 وقت کی نمازوں میں سے 5 لے کر آئے نا, یہ عالم بیداری میں لے کر آئے ہیں, جسم و جسمانیت کے ساتھ لے کر آئے, خواب میں روحانی لے کر نہیں آئے. جسم کے ساتھ گئے, جسم کے ساتھ واپس آئے اور 50 وقت کی نماز میں سے 5 وقت کی نماز آپ کے لیے, ہمارے لیے تحفے میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا. بالکل باریک طریقے سے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ بات آج طبقات بڑھ گئے ہیں, اس میں فرقے بن گئے ہیں اس بات پر. کوئی طبقہ کہہ رہا ہے کہ حضور کو معراج نہیں ہوئی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کوئی کہہ رہا ہے کہ حضور کو روحانی معراج ہوئی, جسمانی معراج نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روحانی معراج ہے, جسمانی معراج نہیں ہے. ہم ساری چیزوں کی دلیل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں صاف بتا دیا کہ میں نے میرے بندے کو جو ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ سارے سیر میرے عبد کو کرائی ہے. تو ہم اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ ہمیں تکلیف کس بات کی؟ حضور گئے آئے اپنی جسم و جسمانیت کے ساتھ, ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. ہم تو حضور کی امت ہے. اللہ رب العزت نے یہ مقام کسی نبی کو نہیں دیا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو نہیں ملا. جب اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو یہ عظمت عطا فرمائی, ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا, ہمیں تو اعتراض نہیں بلکہ خوش ہونا چاہیے تھا. اب ذرا آپ آگے آئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم و جسمانیت کی آپ معراج کی بات کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کے تخت کے بارے میں سنا, بلقیس ملک سبا کی جو ہے یہ بادشاہ تھی, اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی عظمت جاہ و جلال کو سنا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا آپ قرآن پڑھیں, اٹھیں, اٹھائیں تفسیر اور دیکھیں, آپ کو معلوم ہوگا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے بلقیس کا تخت لے کر آئے, کون ہے جو بلقیس کا تخت لے کر آئے. اس میں سے ایک جن حاضر ہوا, اس نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا. کتنے وقت ملا؟ 1 گھنٹے میں لے کر آؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ جلدی چاہیے. پھر ایک دوسرا جن حاضر ہوا, اس نے کہا میں آدھے گھنٹے میں لے کر آؤں گا. پھر کوئی تیسرا آیا, اس نے کہا کہ میں جو ہے 1 منٹ میں لے کر آؤں گا.
حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی چاہیے، اس سے بھی زیادہ بلقیس کا تخت مجھے چاہیے۔ تو ان لوگوں نے حضرت اسد بن برخیہ جو ایک ولی کامل تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اسرا میں سے، وزیروں میں سے حضرت اسد بن برخیہ جو وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اے سلیمان پیغمبر، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لے کر آؤں گا۔ ملک سبا جو ملک تھا وہاں سے جو ہے تخت کو حضرت اسد بن برخیہ نے زمین کے اندر سے اسم اعظم پڑھ کر جو ہے کھینچ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو تمام نبیوں کے سردار کی طاقت اور قوت اور سیر کا عالم کیا ہوگا۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، جبریل امین نے آ کے سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ بارہ دور حق شوق لتا آج کی رات ہے، اٹھو اٹھو لامکان کے مکی، جاگو جاگو شہنشاہ دنیا موتی، دیکھو دیکھو حاضر ہے روح الامین، روح تم پر فدا آج کی رات ہے۔ باد عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، حسن جذبے طلب آج کی رات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، حق نقشوں کے لتا آج کی رات ہے، اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے۔ برق سے تیز تر براق آپ کا، کیونکہ خالق کو ہے اشتیاق آپ کا، اب نہیں دیکھا جاتا فراق آپ کا، جلد چلنا روا آج کی رات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ ام ہانی کون؟ حضرت علی کی بہن، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن، حضرت ام ہانی کے گھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اب سنیے سفر معراج کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی سیر بھی کس شان سے کروائی ہے، کس عظمت کے ساتھ کروائی ہے، ذرا سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ ذرا یاد کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ کوہ طور پر کھڑے ہو کر اس تمنا کو جسے قرآن میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارنی، اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، پروردگار عالم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا، لن ترانی تو دیکھ نہیں سکتا۔ اور جب پروردگار عالم نے سوئی کے ناکے کے کروڑوں حصے کم درجات تجلی اپنے کوہ طور پر داری، خر موسیٰ صعیقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش اور پہاڑ ریزہ ریزہ پاش پاش ہو گیا۔ یہ تجلی موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے، تھوڑی سی تجلی، یہ تجلی موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے۔ کہا کہ پروردگار عالم تجھے میں کلام کرتا ہوں تو تیرے کلام میں بڑا سرور ہے، پروردگار عالم تیرے کلام میں بڑا کیف ہے، تیرے کلام میں بڑا مزہ ہے، اور جس کی بات سنتے ہیں اسے دیکھنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی تمنا کی، کوہ طور پر آ کر اللہ رب العزت نے کہا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تھوڑی سی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے۔ عظمت مصطفیٰ پر آپ جو ہے قربان جائیے کہ پروردگار عالم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آرام فرما رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبرائیل کو بھیج کر بلا رہا ہے، جبرائیل کو ایک تو تمنا کر رہا ہے، ایک آرام کر رہے ہیں، اور رب العالمین جبرائیل امین سدرۃ المنتہا سید الملائکہ کو بھیج کر جو ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ ایک جو ہے طالب تھا اور یہاں مطلوب ہے، ایک مہم تھا یہاں محبوب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبرائیل آئے، دیکھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، فرشتوں کی پاک جماعت موجود ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آرام فرما رہے ہیں تو کہا پروردگار عالم تیرا محبوب تو آرام کر رہا ہے، کہا بھائی میرے مصطفیٰ کو اسی حال میں سیر کرانے کے لیے تجھے بھیجا ہوں، کہا جگاؤ نہیں،
جگاؤ نہیں، کہا یہ ادب مصطفیٰ حضرت جبرائیل نے ہمیں بتایا۔ پروردگار عالم نے فرمایا جبرائیل جگانا نہیں ہے، جبرائیل جگانا نہیں بلکہ کیا قبل قدمیں، جبرائیل میرے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ دینا، جبرائیل مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کا بوسہ دینا۔ جب حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ دیا، مصطفیٰ جان رحمت اٹھ گئے، کہا کیا بات ہے جبرائیل کیوں آئے؟ اور اچانک فرشتوں کی جماعت کے ساتھ کہا پروردگار عالم آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ موسیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں، پروردگار عالم فرمایا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ یہاں حضور آرام کر رہے، حضرت جبرائیل فرما رہے کہ اے محبوب اللہ آپ کو جو ہے ملاقات، آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، آپ کو اپنے پاس بلانے کی تمنا رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل سے ہم نے پوچھا جبرائیل آپ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ دیا آپ کو کیسا لگا؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں نہ جنت میں دیکھا نہ جنت کی بہاروں میں دیکھا جو لطف و مزہ میں نے محمد کے قدموں میں دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، فرشتوں کی پاک جماعت کے ساتھ کہاں لے کر آئے؟ مسجد حرم لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، مسجد حرم میں خطیب کعبہ میں نماز پڑھی تو پھر براق پر سوار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کہاں آئے؟ مسجد حرم سے مسجد اقصی لے کر آئے، بیت المقدس جہاں حضور کی آمد سے پہلے سارے انبیاء کرام کھڑے ہیں استقبال کے لیے، سارے انبیاء کرام تشریف فرما ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرحبا کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے سارے انبیاء کرام نے حضور کی شان میں خطبہ پڑھا، حضور کی شان میں قصیدے پڑھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر کہاں لے کر آئے؟ مصلی پر لے کر آئے، اور حضور حضرت جبرائیل نے خود اقامت پڑھی اور مصطفیٰ جان رحمت کو مصلی پر لا کر کھڑا کیے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا سنیے توجہ کے ساتھ میری بات سنیے کہ آپ سب یہاں آ گئے ہیں، سب آئے ہیں، میں آ کر مصلی پر نماز پڑھاؤں اس میں کوئی کمال نہیں۔ آپ کا میں امام ہوں، میں نماز پڑھاؤں، آپ سارے مقتدی ہیں، میرے پیچھے آپ نماز پڑھیں میں نماز پڑھاؤں اس میں کوئی کمال نہیں۔ اب جب سارے عالم ہیں، پوری مسجد میں سارے عالم آ گئے، اب دیکھنا ہے کہ کوئی نماز پڑھاتا ہے۔ سارے عالم ہیں، سارے علماء ہیں، فضلاء ہیں، مفتی ہیں، اب پھر نماز کون پڑھائے گا؟ مسئلہ فقہی مسئلہ یہ ہے جو سب سے بڑا عالم ہے، جو قرآن و سنت سب سے زیادہ جانتا ہے، وہ مصلی پر آئے گا۔ سب سے زیادہ قرآن و سنت جاننے والا مصلی پر آئے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا کون ہے اس سوالات انبیاء کرام کی جماعت میں؟ پروردگار عالم نے عالم ما کان و ما یکون کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا حضرت انبیاء کرام کی اس جماعت میں؟ حضرت جبرائیل سامنے لے کر آئے۔ اب جب سارے عالم ہیں تو کون نماز پڑھائے گا؟ اس میں سب سے زیادہ متقی کون ہے وہ نماز پڑھائے گا۔ اب اس انبیاء کرام کی جماعت میں کئی سارے انبیاء کرام ہیں جنہوں نے کئی مہینوں تک اللہ کی عبادت کیے ہیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کیے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یا ایھا المدثر قم فانذر، پروردگار عالم نے دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، مصطفیٰ جان رحمت پوری رات عبادت نہ کرو، تھوڑی دیر آرام بھی کر دیا کرو۔ اور عبادت کا یہ عالم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنے والا ان سوالات انبیاء کرام میں کون ہے؟ اب جب سارے کے سارے متقی ہوں تو سب سے زیادہ احسن قرأت کرنے والا، سب سے زیادہ بہترین پڑھنے والا کون ہے؟ اسے جو ہے مصلی پر کیا جائے گا۔ اب حضور سے زیادہ پیارا قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن و جمال والی آواز میں جو ہے قرآن پڑھنے والا کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ وہ نماز میں آج بھی نہیں بھولتا جس میں حضور نے والضحیٰ کی تلاوت کی ہے، اس کا نشہ اس کا خمار میرا آج تک نہیں اترا۔ حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی اتنی پیاری آواز سنی ہے، اور قرآن جس پر اترا ہے وہ پڑھے تو پھر اس کی آواز اور اس کے جو ہے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ جب سارے کے سارے قاری ہو تو مصلی پر کون آئے گا؟ مصلی پر وہ آئے گا جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوگا۔
حسین و جمیل ہوگا. اب اس انبیاء اکرام کی جماعت میں چراغ حسن لے کر حضرت یوسف علیہ السلام بھی کھڑے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے میں حسین ہوں, مصطفیٰ جان رحمت احسن ہے. میں جمیل ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجمل ہے. میں تو حضور کے جو ہے حسن کا پرتو ہوں, میرے حسن جو ہے حضور کے حسن کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے. میں مثال کے لیے آپ کو بتایا کہ 1.25 لاکھ انبیاء اکرام موجود ہیں. حضرت جبرائیل نے مصلی پر کسے کھڑا کیا؟ آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں, حضرت ابراہیم بھی موجود ہیں, اسماعیل بھی موجود ہیں, موسیٰ بھی موجود ہیں, عیسیٰ بھی موجود ہیں, سارے انبیاء اکرام موجود ہیں. حضرت جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کر کسے لے کر آیا مصلی پر؟ مصطفیٰ جان رحمت کو لے کر آیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی جو ہے امامت فرمائی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بالکل زمین و آسمان کے بیچ جہاں کعبۃ اللہ ہے, آسمانوں میں ایک بیت المعمور ہے جہاں فرشتے جو ہیں اس بیت المعمور کا حج کرتے ہیں, فرشتوں کی بھی یعنی نوری جو مخلوق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی نماز پڑھائی, فرشتوں کی بھی امامت فرمائی بیت المعمور میں. تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ جب حضور نکلے حتیم کعبہ میں بھی نماز پڑھے, بیت المقدس میں مسجد اقصی میں بھی نماز پڑھے, اور بیت المعمور میں بھی نماز پڑھے. ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی, نہیں سمجھے, ابھی نماز فرض ہی نہیں ہوئی, حضور حتیم کعبہ میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں, انبیاء کو بھی نماز پڑھا رہے ہیں, فرشتوں کو بھی نماز پڑھا رہے ہیں. ابھی رب کی ملاقات نہیں ہوئی اور نماز ملی بھی نہیں. یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جو وہ نماز ملی وہ امت کے لیے ملی ہے. انبیاء کی جو عبادت ہے وہ انبیاء جو ہے بچپن ہی سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جب سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی ہے, رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے, یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ہے, آپ کی شان ہے جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا فرمائی ہے. مسجد اقصی میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل پہلے آسمان پر لے کر آئے. پہلے آسمان پر انبیاء اکرام نے ملاقات کی اور مرحبا کہا, آپ کو اہلا و سہلا کہہ کے پکارا. پھر اس کے بعد دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, پانچواں, چھٹا, ساتواں, پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک انبیاء اکرام وہاں موجود رہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کیا. اور 7ویں آسمان سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبرائیل کہاں آئے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس آئے. سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں جبرائیل کی آخری حد ہے, جہاں سے جبرائیل آگے نہیں جاتے. اب اس جگہ پر میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عرش بری پر پہنچے, اس مقام پر پہنچے, تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے نالین اتارے, یہ سوچ کر کہ جب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ وخلا نالے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوہ طور پر جب یہ کہا گا کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ناگہانی صورت میں نالین پہن کر چلے گئے تھے, رب العالمین نے فرمایا کہ یہ وادی مقدس ہے, اے موسیٰ اپنے نالین اتار کر آ. جب حضور نے یہ سوچا کہ موسیٰ نالین اتار کر وادی مقدس میں پہنچے, میں عرش